ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرما کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرما نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرما نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرما، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رونق کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کی تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرا مذہب ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ ہوئی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرما کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم نے اکرما کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرما بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرما نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو، تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرما نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اکرما، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یہ رغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرما نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کیا کہہ رہے ہو اکرما؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو، اکرما نے غصے کے عالم میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل؟ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائی یہودہ اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرما دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرما نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرما نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرما اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدتینت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ہی ماننا ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرما کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانہ پر لگا۔ اکرما غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرما کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار عطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ اس نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو بلا لیا تھا۔ عطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ عطفان نے اینیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار عطفان، سالار اینیا نے کہا، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے۔
اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار عطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ عطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالارینیہ نے کہا، بنو قریظہ کی آخر حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدطینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا۔ اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اس سے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا تھا۔ کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنے ہاتھ بڑی مشکل سے روکا۔ اکرمہ نے کہا، اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا۔ ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا، تم نے اچھا کیا، اور اوپرے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا رستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے ایک اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینے پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا، کیا میں مسلمانوں کے ان کہوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوگے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور صلح کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شاہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا۔ تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا، اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی اوٹ میں تھا۔ اس مقام کو گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے، ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمرو بن عبدو بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمان سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمرو بن عبدو نے کہا، نہیں عمرو۔ اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا، اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد تھوڑی دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔
گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا، اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا، اکرما گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرما بھی، اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرما۔ اکرما نے پیچھے دیکھا، عمرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرما کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلا بازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، ادھر عمرو اٹھا اور پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرما کے دو سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دیں اور ان کی گردنوں پر جھک گئے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہلے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ اتنے میں اکرما کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرما نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے